الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگو قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم ولا تقولوا لمن يقال ومن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ترجمہ کنز العرفان. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، روایت میں ہے کہ جنگ صفین کا موقع تھا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا سے گزرے. یہاں آپ نے نماز فجر ادا فرمائی، پھر اس میدان سے مٹی کی ایک مٹھی بھری، اسے سونگا، پھر درد بھرے لہجے میں کہا آہ آہ. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ایک جماعت شہید کی جائے گی، وہ سب کے سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. پیارے محترم اسلام بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو ہے وہاں کی مٹی کربلا کی ہاتھ میں لی اور پھر شہید کربلا کے لیے بشارت دی، وہ سب کے سب جو ہے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. سبحان اللہ. کیا شان ہے شہدائے کربلا کی. اس روایت سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا علم غیب بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ واقعہ کہ جو ابھی سالوں بعد ہونا تھا، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی اس کی خبر ارشاد فرما دی. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، چاہیں تو اشاروں سے
اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گزاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اس روایت سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام کے تمام جو شہداء ہیں کربلا، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام ہوں یا تابعین، جن خوش نصیبوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اپنی جانیں قربان کی، انشاءاللہ الکریم سب کے سب بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ واقعہ کربلا میں شریک ہونے والے خوش نصیب حسینیوں کے بڑے بڑے فضائل ہیں۔ ان میں بعض تو صحابہ تھے، اور ہمارا سچا پکا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہیں۔ ہر صحابی، بولیں، ہر صحابی جنتی ہیں۔ پھر اس لشکر حسینی میں بعض تابعین تھے، وہ خوش نصیب جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت پائی تھی۔ یہ بھی بڑے اونچے اور رتبے والے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایک شخص جو ہے کسی نیکوکار کی صحبت کو حاصل کرتا ہے تو وہ بھی نیک ہو جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ وہ بھی نیک ہو جاتا ہے، اس کے اچھے اثرات جو ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ اچھا، ایسے بھی ہوتا ہے اگر کوئی برا شخص ہے، ذہن بڑا عجیب و غریب رکھتا ہے، اور لوگ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ بھی اس جیسے بن جاتے ہیں، وہ بھی۔ اب ذرا سوچئے کہ جو تابعین تھے، جو صحابہ کرام علیہم رضوان صحابہ کرام علیہم رضوان کی صحبت میں رہے اور دین کو سیکھا، تو کیوں نہ وہ بڑے اونچے رتبے والے ہوں گے۔ تو پھر ان کا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہونا، ان کی صحبت اختیار کرنا، اللہ اللہ، اور پھر اپنی جانیں قربان کرنا خود ایک بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر حسینی اور خود امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اونچا رتبہ بھی اللہ پاک نے عطا فرمایا، انہیں شہادت کی نعمت نصیب فرما دی۔ یقیناً شہادت بہت بلند رتبہ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ نے کیا فرما دیا؟ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ آگے کیا ارشاد فرما دیا؟ لیکن تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں ہے۔ آپ نے وہ واقعہ تو بارہا سنا ہوگا نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ فرمایا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ہے نا، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اور جس پر فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، ہے نا، کہ وہ تو زمین میں جائیں گے، فساد کریں گے، اور ہم ہی تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی سارے معاملات، اللہ کے سارے معاملات جو ہے نا وہ ہم نہیں جان سکتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب العالمین۔ ہماری عقل و ہماری سوچ محدود ہے، وہ لامحدود ہے۔
تو یہی وجہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ شہیدوں کو جو ہے مردہ کہنے کو بھی قرآن پاک نے منع فرمایا. اور قرآن پاک میں کس نے منع فرمایا؟ جن کا جس رب العالمین کا اور اللہ کے آخری نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو پیارے محترم سنبھائی، یہ شہید کی نرالی شان ہے کہ آدمی رائے خدا میں لڑتے ہوئے وفات پا گیا، اس کا سر کٹ گیا، روح بدن سے نکل گئی، اسے کفن پہنا دیا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی، قبر میں اتار دیا گیا. ظاہری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے کہ آدمی مر چکا ہے، مگر قرآن کریم فرماتا ہے خبردار یہ شہید ہیں، اسے ہرگز مردہ نہ کہنا، انہیں ہرگز مردہ نہ کہنا، یہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا. سوچیں ذرا آپ، یہ بات کہاں سے کہاں تک جاری، سمجھنے والی بات. ان کو تو مطلب آپ دیکھیں نا، ایک بندہ شہید ہو گیا، اسے غسل بھی دیا جا رہا ہے، اسے کفنایا بھی جا رہا ہے، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی جا رہی ہے، اس کو کندھوں پر اٹھایا بھی جا رہا ہے، اور اس کو قبرستان لے جایا بھی جا رہا ہے، اور اس کو قبر میں اتار کر اس کی مکمل تدفین کی جا رہی ہے. ایک مرنے والے کے جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے پورے کیے جا رہے ہیں، مگر جو اللہ کی راہ میں مرا، کہا کہ ان کو مردہ نہ کو، چلو مردہ نہ کو، مگر آگے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اپنے خیالات کے اندر بھی اس بات کو جگہ مت دو کہ وہ مر چکے ہیں. ذرا سوچیے، اپنے خیال کے اندر بھی نہ لائیں کہ جو شہید پڑا ہوا آپ کے سامنے وہ مرا ہوا، نہ خیال بھی مت لے کے آؤ. خیال بھی تمہارے اندر ہرگز نہیں آنا چاہیے، کیونکہ شہید زندہ ہے، ہمیں شعور نہیں ہے. اور آگے فرما دیا گیا ان کا مطلب مردہ خیال بھی نہ کرنا، اینڈ کر دیا بالکل. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو شہید کو مردہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اپنے دل میں یہ خیال بھی ہرگز مت لانا کہ شہید دنیا سے چلا گیا، مگر اللہ پاک کے ہاں اب بھی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. انہیں کیا دیا جاتا ہے؟ رزق. اچھا، مرنے کے بعد ظاہر ہے کہ رزق ختم ہو جاتا ہے نا. بہت ساری روایتیں کہ جب انسان کا رزق ختم ہوتا ہے نا تو اس کی روح نکال لی جاتی ہے جسم سے، اس کا وقت پورا ہو چکا ہے. ایک سانس اور ایک روح، یہ دو چیز جب مکمل ہو جاتی ہیں انسان کی تو پھر ملک الموت جو ہے اس کی روح نکال لیتا ہے. اور یہاں دیکھیں جو شہید ہے، اللہ اکبر، کھانے کا ذکر تو میں نے کہیں پڑھا نہیں، مگر یہ جگہ جگہ یہ پڑھا ضرور ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اللہ کی جانب سے اس کو رزق دیا جاتا ہے. تو یقیناً رزق دیا جا رہا ہے تو کھاتا ہی ہوگا نا انسان. جس طرح ایک زندہ انسان کسی چیز کو کھاتا ہے، اسی طرح شہید کو بھی مطلب رزق دیا جاتا ہے، وہ کھاتا ہوگا یقیناً. تو بہرحال میرے پیارے اسلام بھائیوں، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ یزیدی لشکر نے ظلم پر ظلم یہ ڈھایا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر پاک نیزے پر چڑھایا اور اسے گلی گلی لے کر پھرتے رہے. خیر،
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اپنے مکان کے بالا خانے پر تھا کہ یزیدی بدبخت سر پاک کو نیزے پر بلند کیے ہوئے لے جا رہے تھے۔ میں نے خود سنا کہ سر پاک یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑی، غار اور جنگل کے کنارے والے وہ ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، یہ دیکھیں قرآن پاک سورہ قاف کی جو یہ آیت ہے، یہ باقاعدہ جو ہے وہ سر مبارک جو تھا وہ تلاوت کر رہا تھا۔ حضرت ابو حسن تیمار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جس جگہ پر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر پاک دفن ہے، آپ وہاں حاضری دیا کرتے تھے۔ عادت مبارکہ یہ تھی کہ بارگاہ امام حسین میں عرض کرتے السلام علیکہ، اے پیارے پیارے امام علی مقام، آپ پر سلام ہو، تو قبر انور سے آواز آتی وعلیک السلام یا ابا الحسن، اے ابو الحسن تم پر بھی سلام ہو۔ ایک دن آپ حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا تو جواب نہ آیا، ہے نا؟ کیونکہ آپ جب بھی جاتے سلام عرض کرتے تو اس کا باقاعدہ آواز سنا کرتے تھے، جواب سنا کرتے تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنا کرتے تھے۔ جب نیزے پر تھا تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، قبر میں ہے، تدفین ہو چکی ہے، اللہ اکبر، پھر بھی آواز بلند ہے۔ دیکھیں کیا رتبہ ہے ان کا۔ تو بہرحال ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ حاضر ہوئے، سلام کیا، اس کا جواب نہ آیا، بڑے حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن پھر حاضر ہوئے اور سلام پیش کیا تو معمول کے مطابق جواب آ گیا۔ آپ نے عرض کیا کہ یا سیدی، کل جواب سلام کا شرف نہیں بخشا، اس کی کیا وجہ تھی؟ یعنی کل سلام کا جواب مجھے نہیں مل سکا۔ اے ابو الحسن، کل میں اس وقت جب تم تشریف لائے تھے، میں اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، اس لیے جواب نہ دے سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلام بھائی، یہ جو شہید ہوتے ہیں نا، یہ بڑے مرتبہ والے ہوتے ہیں کہ جن کا ذکر ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں نا، ان کی ان سب سے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، نیک لوگوں سے، الحمدللہ، انبیاء سے، نبی سے، صحابہ سے، اولیاء کرام سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پیارے میٹھے محترم اسلام بھائیو، سبحان اللہ، معلوم ہوا کہ شہید زندہ ہیں اور انہیں زندہ ماننا بھی ضروری ہے، کہنا بھی ضروری ہے، اور ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ ہاں، جو اہل دل ہیں ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، جو اہل دل ہیں ان سے باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ پیارے سے بھائیو، ہر ایک کو حضوری نصیب نہیں ہوتی، ہر ایک کو حضوری جو ہے نا وہ نصیب نہیں ہوتی، کسی کو حضوری نصیب ہوتی ہے، اور جس کو حضوری نصیب ہوتی ہے انہیں سلام کا جواب بھی ملتا ہے، زیارت بھی ہوتی ہے، ملاقات بھی ہوتی ہے، بات چیت بھی ہوتی ہے، اور جنہیں مطلب دربار میں حاضری تو نصیب ہو جاتی ہے مگر حضوری نصیب نہیں ہوتی، تو اس بات کو جان لیجئے کہ حضوری حاصل نہیں۔ اچھا، حضوری کا ذہن تو کسی کا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہیں دربار میں جائے، کسی اللہ کے ولی نیک بندے کی زیارت کے واسطے جائے، ٹھیک ہے نا، کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا بھی زیارت ہی ہے، اور زیارت کے معنی کیا ہیں؟ ملاقات کے، ہے نا؟ تو وہ گئے ضرور ہے مگر ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ ملاقات تو اسی صورت میں ہوگی جب ہمارے ذہن کے اندر بھی مطلب یہ ہے کہ حضور کی خواہش ہوگی۔ تو لاکھوں آتے ہیں مدینے، لاکھوں چلے جاتے ہیں،
ہیں، مگر کسی کسی کو حضور ہی نصیب ہوتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں، روزہ رسول سے سلام کا جواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بہرحال چلیے، بات کہیں سے کہیں نکلی گی، میں واپس آتا ہوں کہ عرب کے کسی عقل مند نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ انسان جیتے رہتے ہیں، انسان جیتے رہتے ہیں مگر مر جاتے ہیں، مگر شہید جیتے ہیں پھر شہید ہو کر ہمیشہ کی زندگی پا جاتا ہے۔ ایک اور صاحب نے کہا کہ انسان جیتے ہیں تاکہ مر جائیں، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ ہمیشہ زندگی پا جائیں۔ انسان جیتے ہیں کہ مر جائیں، یہی سوچ ہمارے اندر بھی ہے، ہم بھی چاہیے نا ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب ہو۔ شہادت کی موت یہ بھی ہے، یہ بھی ممکن ہے ہم نماز پڑھ رہے ہوں، کتنے لوگ ایسے ہیں ہماری اسی مسجد کے اندر جن کا جو ہے وہ نماز کی حالت میں انتقال ہوا، اپنی مسجد کے اندر آپ لوگوں کو پتہ، فجر میں ہو گیا انتقال، ہے نا؟ کتنے ایسے ہی لوگ فجر کی نماز پڑھ کے گئے، گھر میں پہنچے انتقال ہو گیا۔ تو نماز کی صورت میں انتقال ہو جانا، اللہ کی راہ میں انتقال ہو جانا، یہ سب شہادت کے رتبے ہیں۔ ایک شہادت کا رتبہ وہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تلوار اٹھائے کفار پر اور مطلب یہ کہ اس سے جنگ و جدال کرے تو وہ شہید کہلائے گا، نہ نہ نہ، شہید کی بھی اقسام ہیں، صحیح نا، شہید کی بھی اقسام ہے، اور مومن جو ہے نا، مومن تو شہید ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو یار، بڑی گہری بات کر رہا ہوں اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے، شہید تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ شہید ہی ہوتا ہے، اور مومن کے اندر جو مسلمان بعض ہوتے ہیں وہ واقعی مر جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مرتے کون ہیں؟ مرتے وہ ہیں کہ جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں اور شیطان کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، شریعت پر سختی سے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، تقوی پرہیزگاری حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہیں توبۃ النصوحہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ شہید ہیں، یہ مومن ہیں۔ مومن دیکھیں، مومن کی صفات میں نے دیکھی ہے، بہت ساری صفات ہیں مومن کی جو صفات ہے نا، ان کی تعریفیں کی گئی، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے، باقی سارے مسلمان ہیں، ہے نا، سب مسلمان ہیں۔ اب مسلمان سے مومن بندہ کون بنتا ہے؟ مسلمان سے مومن بندہ وہی بنتا ہے کہ جو تقوی پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ مومن بندہ بن جاتا ہے۔ اب جی مسلمان ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ بھلائی کی طرف، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، نہ ہمیں نہ بھلائی کی طرف جانا ہے نہ نماز کی طرف جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ پھر مسلمان ہی کہلائیں گے۔ مومن کی صفات یا ان کی صفوں میں ان کا شمار نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے گا، نہیں ہوگا۔ تو لہذا جو بات انہوں نے کہی ہے کہ مطلب انسان جیتے ہیں تاکہ آخر مر جائیں، یہی سوچ ہے، ہم جیتے ہیں کہ آخر مر جائیں، مرنا تو ہے، چلنے والی کسی کی بھی نہیں ہے، مگر شہید مرتے ہیں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں۔ شہید کا لفظی معنی کہ حاضر، موجود، گواہ، جو بندہ رائے خدا میں جان کی بازی لگا دے اسے شہید کیوں کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس کی بڑی پیاری وجوہات لکھی ہے۔ نمبر 1، کیونکہ شہید زندہ ہوتا ہے، یعنی اس کی روح ہمیشہ حاضر ہی رہتی ہے، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک، نمبر 2، اللہ پاک اور فرشتے اس کے جنتی ہونے کی گواہ ہو جاتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، جیسے ہی اس کی روح نکلتی ہے جنتی انعامات دیکھ لیتی ہے۔ یہ روح نکلنے کے وقت صرف رحمت کے فرشتوں ہی کو دیکھتا ہے، عذاب کے فرشتوں کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، فرشتے اس کے اچھے خاتمے کے گواہ ہوتے ہیں، لہذا اسے شہید کہا جاتا ہے۔
مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی پیاری وجہ لکھی، فرماتے ہیں کہ دیگر مسلمان قیامت کے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں پہنچیں گے، اس سے پہلے کہ ان کی قبر میں صرف جنت کی ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے، مگر شہید وہ خوش بخت ہے کہ روح نکلتے ہی جنت میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سیر بھی کرتا ہے اور رزق بھی کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ یہ دیکھیے انسان مرتا ہے نا، یہ تو روایت ہے یقیناً آپ نے سنی بھی ہے، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھل جاتی ہے۔ بس اب جنت کی کھڑکی کھلنے پہ جو بھی اس کو برکتیں جنت کی حاصل ہوتی ہیں قبر کے اندر، وہ جب تک عالم برزخ میں اس کو ملتی رہیں گی نا، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے جب جنت میں کھڑکی کھل گئی تو پھر میدان حشر کے اندر بھی اس کا حشر جو ہے وہ اچھا ہی ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ بولیے، بولے نا، اچھا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ ایمان سے دنیا سے گیا۔ کہاں سے گیا وہ؟ بولیے، ایمان سے دنیا سے گیا۔ اچھا ایمان کیا چیز ہے پتہ آپ کو؟ ایمان ایک ایسی نورانیت ہے، ایمان حدیث پاک میں آتا ہے، ایمان جو ہے نا ایسی نورانیت ہے کہ جب یہ مسلمان ایمان والا پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط سے گزرے گا تو جہنم بھی گئے گا، جلدی گزر جا کہ تیری ایمان کی حرارت سے میرے اندر جو شدت ہے گرمی کی ہے نا، جلانے کی، وہ کم ہو رہی ہے۔ تو جہنم کی آگ کو بھی ایمان کی نورانیت سرد کر دیتی ہے۔ شاید اوپر سے گزر گئی آپ کے، اوپر سے گزر گئی بھائی، پل صراط سے ہم سب کو گزرنا ہے، پل صراط سے ہم سب کو گزرنا ہے، اور 3000 سال سے زائد اس کی مسافات ہے۔ 3000 سال تک آپ دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں دوڑتے رہیں، وہ بھی گھوڑے پر، خود بھی نہیں، جتنا فاصلہ طے ہوگا تب جا کے آپ پل صراط کو پار کر سکو گے۔ اور وہ کہاں پر قائم ہوگا؟ وہ جہنم پر، بال سے باریک ہوگا، مگر جب ایمان والا گزرے گا تو اس سے کہا جائے گا تو جلدی گزر جا، جہنم کی جلدی گزر جا، کہ تیرے ایمان کی نورانیت کے سبب جو نا مجھے جو ہے مطلب یہ اس کی جو گرمی ہے، اس کی شدت ہے، اس میں کمی آ رہی، جہنم کی ہے نا گرمی اور شدت میں کمی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ گرمی دنیا میں برداشت نہیں کرتے نا، تپتی ہوئی پتھر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، تپتی ہوئی پتھر پر پاؤں نہیں رکھ سکتے، میں نے رکھا ہے تو پاؤں پورا جل گیا تھا۔ آپ سمجھ لیں ایک پاؤں اٹھتا ہے ایک جاتا ہے، ایک اٹھتا جاتا ہے، ایک اٹھتا ایک جاتا ہے۔ جب انسان کھڑا ہو جائے نا ایک بڑی جگہ پر تو وہ بھاگتے ہوئے نکلتے ہیں لوگ اکثر۔ یہ شاید آپ لوگوں نے کسی کے ساتھ پریکٹیکل ہوا ہو تو پتہ لگے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے بہرحال پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں شہید کی زندگی کے متعلق سوال ہوا۔ فرمایا کہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، ان کی روحیں سبز پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، عرش الہی سے لٹکی ہوئی کندیلوں میں انہیں رکھا جاتا ہے۔ عرش الہی یعنی اللہ کے نزدیک ہوتی ہیں یار، سوچئے ذرا، اللہ کے نزدیک۔ اب یہ نزدیکی کی جو پریکٹیکل ہے نا، اس کو ہم بخوبی مطلب اندازہ لگا سکتے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں مومنوں کی جانوں کے قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شریک سے بھی کہیں زیادہ ہمارے قریب ہے نا، اور اللہ کے نبی جو ہے وہ مومنوں کی جانوں کے قریب ہے۔ مگر جب وہ مدینہ پاک میں جاتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہا کا نزدیک پاتے ہیں، اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہم کس کے دربار میں حاضری دے رہے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ تو اندازہ کیجئے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ مطلب عرش الہی کندیلوں میں ان کی روحیں موجود ہوتی ہیں، اور ان کندیلوں میں انہیں جو ہے رکھا جاتا ہے، وہ لٹکی ہوتی ہیں۔ یہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں، یعنی جب یہ چاہتے ہیں وہ جیسے چاہتے ہیں، یعنی ان کو اختیار ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے ان کو؟ بولیے نا، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں شہیدوں کا فضائل بیان کر رہا ہوں آج۔ ان کو کیا ہوتا ہے؟ اختیار ہوتا ہے کہ جنت کی سیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
وہاں جنت کی کھڑکی کھلتی ہے، اور یہاں شہید کے لیے جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، ان کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، پھر انہیں قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں، یعنی سیر کر کے قندیلوں میں لوٹ آتے ہیں، یعنی اپنی جگہ پر لوٹ آتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ اپنے گھر سے باہر گیا، کہاں گیا جی؟ وہ کشمیر گھومنے گیا ہے، وہ ہے جی کہاں گیا جی؟ لنڈن گھومنے گیا ہے جناب۔ لوگ گھومنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، سیر و تفریح کی۔ واپس کہاں آنا ہوتا ہے اس کو بولیے؟ اپنے گھر ہے۔ اور اسی طرح یہی تمام شہیدوں کی جو روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے جنت کی سیر کرتی ہیں، اور پھر واپس انہی قندیلوں میں لوٹ آتی ہیں۔ اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، اللہ پاک ان سے پوچھتا ہے، تمہاری کوئی تمنا ہے؟ تمہاری کوئی تمنا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمیں جنت کی جہاں چاہتے ہیں، جنت کی جہاں چاہتے ہیں سیر کرتے ہیں، اس کے سوا اور کیا تمنا کریں؟ یعنی جہاں ہم چاہتے ہیں جنت کی سیر کرنے، ہم چلے جاتے ہیں، اب اس سے بڑھ کر مطلب اور کیا ہم تمنا کریں گے؟ تو اللہ پاک نے 3 مرتبہ ان سے یہی بات ارشاد فرماتا ہے۔ آخر شہید عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک، ہمیں تمنا ہے کہ پھر دنیا میں جائیں، پھر تیری راہ میں شہید کر دیے جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ آزمائش بس ایک بار ہو چکی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی۔ کیا فرمایا؟ دوبارہ ہے نا، یہ ایک بار آزمائش ہو چکی ہے، دوبارہ آزمائش نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں میں ایک چیز اور ہائی لائٹ کروں گا، کیونکہ ہم لوگوں نے نا مطلب انڈیا کا کلچر اتنا دیکھا ہے، ہندو مذہب کو میڈیا کی صورت میں ہم نے اس قدر دیکھا ہے، اس کے ڈائلیکٹ جو ہوتے ہیں، ڈائلیکٹ وہ ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں، ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ جو کفریہ کلمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے وہ؟ ہندی ہمیں نہیں آتی، ہندی ہمیں نہیں آتی، اور ہم ہندی میں بات کرنے کی کوشش بھی نہ کریں، اور ہندی میں کوئی جواب دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگر جن کو ہندی آتی ہے تو چلو ٹھیک ہے، مگر جو مسلمان ہندی کو سمجھتے ہیں، سارے ہندوستان کے مسلمان ہندی کو سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا۔ مگر میں بھی ہندوستان گیا ہوں اور بمبئی گیا ہوں، مگر میں نے وہاں پر جو نا مطلب یہ ہے کہ کسی کو یہ مسلمانوں کہتے نہیں سنا کہ چلو اگلے جنم میں کچھ کر لیں گے، یا پچھلے جنم میں یوں کیا ہوگا، ہے نا۔ پچھلے جنم میں جو پچھلے ٹائم پہ پیدا ہوئے تھے، یعنی 7 مرتبہ پیدا ہوتے ہیں، تو یہ 7 مرتبہ پیدا ہونا، یعنی یہ جنم جنم والی باتیں کرنا، یہ کفریہ کلمہ ہے، یہ بات یاد رکھ لیجیے گا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان انسان دنیا میں ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں آتا، اور یہ یقینی بات ہے۔ کون سی بات ہے یہ یقینی بات ہے، سمجھے نا۔ اور یہ جب شہید دوبارہ آنے کی تمنا کرتا ہے تو اس کو بھی منع کر دیا جاتا ہے، اور ایک گناہگار بھی عرض کرتا ہے کہ یا اللہ، جب وہ عذاب کو دیکھتا ہے کسی طرح واپسی ہو تاکہ میں نیک عمل کر لوں، اسے بھی واپسی نہیں کیا جاتا۔ تو خدارا ایسے جملے مذاق کے طور پر، ہنسی کے طور پر ہرگز نہ کہا جائے، کیونکہ اس کے بعد ہندی لفظ ان کے ہندو مذہب کے مطابق ہیں، اور الحمدللہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ وہ تو کئی خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، کئی خدا کو، ہے نا، اور ہم واحد یکتا پرست ہیں۔ واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت بولیے نہیں ہے۔ تو یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچتی ہے، ذرا سوچئے، دماغ پہ زور لگائیے۔ تو یہاں پر ایمان کی حفاظت کی انتہائی ضرورت ہے، نہ کہ اس ایمان کی دولت کا جنازہ اپنے دلوں سے نکال دیں اور مریں تو کافر ہو کے مر جائیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دین کا سمجھنا
بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ گئے تو یہ بات یقینی ہے، چاہے عذاب ہو، چاہے سزا ملے، کچھ بھی ملے، انشاءاللہ عز و جل جنت میں ضرور داخل ہوں گے۔ مگر ایمان ہی تباہ برباد ہو گیا تو یہ بات یقینی ہے کہ پھر دائمی کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہوگا وہ شخص۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ایک تو کافر ہوں گے، ایک جن کا ایمان تباہ ہو گیا وہ ہوں گے جہنم میں، اور تیسرا وہ ہوں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امت جو بغیر توبہ کیے مر جائے گی، وہ جہنم میں داخل ہوں۔ بہرحال پیارے سے بھائیو، بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ میں آپ کے اس حوالے سے گفتگو کروں، کی بھی فکر کروں اور اپنے بھی ایمان کی حفاظت کروں، آپ کے بھی ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ایمان کی حفاظت کی توفیق، ایمان کی حفاظت کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔